بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء الاشارۃ لغیر العاقل۔ اسماء الاشارہ کا مطلب ہے کہ کچھ وہ اسماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے یہ، وہ، ٹھیک ہے۔ تو ھذا عربی میں ایک اسم ہے، اسی طرح سے ھذہ یہ بھی مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ھؤلاء، اولئک، ذالک، تانک، ذانک، یہ مختلف قسم کے اسماء اشارہ ہے۔ تو اب اس سے متعلق آج ہم اس میں سے جو غیر عاقل کے لیے ہے، غیر ذوی العقول کے لیے، اس کے لیے اشارہ کن اسماء کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے اس کو پڑھیں گے، اور حوار یعنی اس سے متعلق بات چیت کریں گے۔ گویا کہ اس حوار میں وہ اسماء اشارہ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہوں گے۔ مرحبا بکم یا اولاد، الحمدللہ۔ المعلم استاد کہتا ہے مرحبا بکم یا اولاد، خوش آمدید ہو تمہیں اے بچوں۔ بچے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں حیاک اللہ یا معلمنا، حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے اے ہمارے معلم، ہمارے استاد۔ استاد کہتا ہے موضوعنا، ہمارا موضوع، یا پھر کہے گا محطتنا اليوم، آج ہمارا اسٹیشن، یا تو کہے گا موضوعنا اليوم اسماء الاشارہ، آج کا ہمارا موضوع اسماء الاشارہ ہے، یا پھر کہے گا کہ محطتنا اليوم اسماء الاشارہ، کہ ہمارا آج کا اسٹیشن وہ اسماء اشارہ ہے۔ بچے کہتے ہیں ابدأ اعلی برکت اللہ یا معلم، استاد جی اللہ کی برکت سے آپ شروع کر لو۔ معلم کہتا ہے این القلم یا ایھا المراقب، قلم کہاں ہے اے مراقب، اے نگران۔ مراقب کہتا ہے نگران کو، این کا معنی ہے کہاں ہے، کہاں ہے، القلم قلم، یا ایھا المراقب اے نگران۔ مراقب جواب دیتا ہے ھذا ھو القلم یا معلم، یہی تو قلم ہے اے استاد جی۔ ابحث لی عن الثلاثہ یا ہانی، ابحث لی میرے لیے تلاش کر لو، عن الثلاثہ یا ہانی ڈسٹر سے، تلاسہ جاڑن جس سے بورڈ کو صاف کیا جاتا ہے، یا ہانی۔ ہانی جواب دیتا ہے ہذہ ہی الثلاثۃ یا معلم، یہی تو تلاسہ ہے، یہی تو جاڑن ہے اے استاد جی۔ اخبرنی یا سعد این الساعۃ الجداریۃ، مجھے بتاؤ اے سعد دیوار والی گھڑی کہاں ہے۔ اخبرنی مجھے بتاؤ یا سعد اے سعد این الساعۃ الجداریہ، دیوار والی گھڑی کہاں ہے۔ سعد جواب دیتا ہے تلک یا معلم الساعۃ الجداریہ، وہ ہے معلم استاد جی، وہ ہے دیوار والی گھڑی۔ ما ذالک یا مسرور، اے مسرور وہ کیا ہے۔ ذالک عصفور یا معلم، وہ چڑیا ہے اے استاد جی۔ اشر الی المصابیح یا شاکر، شاکر لائٹوں کی طرف، بلبوں کی طرف اشارہ کر لو۔ تو شاکر جواب میں کہتا ہے ھذہ ہی المصابیح یا معلم، یہی لائٹیں ہیں اے استاد جی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ هل يمكنك ان تشیر الی الاشجار یا عمیر، کیا آپ ممکن ہے آپ کو کہ آپ اشارہ کر لے درختوں کی طرف اے عمیر، یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اشارہ کر لے درختوں کی طرف اے عمیر۔ عمیر جواب میں کہتا ہے بکل سرور، بڑی خوشی کے ساتھ، تلک الاشجار یا معلم، وہ دور جو ہے وہ درخت ہیں اے استاد جی۔ استاد جی کہتے ہیں ماشاء اللہ لقد اتقنتم اسماء الاشارہ قبل ان نبدأ بها، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے تو اسماء الاشارہ کو پکا یاد کر لیا قبل اس کے کہ ہم اس کو شروع کر لیں۔ اب آپ بھی سوچیں گے کہ اسماء الاشارہ کہاں ہم نے پڑھے، تو دیکھیں یہاں پر جو ہے شروع میں جب استاد نے پوچھا این القلم یا ایھا المراقب، تو اس نگران نے کہا تھا ھذا ھو القلم یا معلم، کہ معلم ہے استاد جی یہ قلم ہے، تو گویا قریب تھا وہ قلم، اور قلم غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف ھذا کے ذریعے سے مراقب نے، نگران نے اشارہ کیا۔ پھر استاد نے ہانے سے کہا کہ میرے لیے جاڑن ڈھونڈو، تو اس نے کیا کہا ھذہ ہی الثلاثہ، وہ جاڑن بھی قریب تھا، تو اس وجہ سے اس ہانے نے کہا کہ یہ جاڑن ہے اے استاد جی ھذہ کے ذریعے سے، لیکن چونکہ وہ مؤنث تھا تلاسہ، اس وجہ سے اس کے لیے ھذہ اسم اشارہ مؤنث کا لایا گیا۔
پھر اس کے بعد استاد نے سعد سے پوچھا تھا کہ گھڑی کدھر ہے، تو سعد نے جواب دیا تھا کہ وہ دور ہے اے معلم، وہ دور گھڑی ہے۔ تو گویا دور کے لیے جب دور ہو اور غیر ذوی العقول ہو اس کے لیے تلکا کے ذریعے سے اور وہ چیز مؤنث بھی ہو تو تلکا کے ذریعے سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر دور ہے اور وہ مذکر ہے تو اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ ذالکہ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے استاد نے مسرور سے پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے، تو مسرور نے کہا تھا کہ وہ دور جو ہے وہ چڑیا ہے۔ پھر استاد نے لائٹوں کی طرف اشارہ کر کے، چونکہ اب جمع ہے اور جمع غیر ذوی العقول کا ہے، تو اس کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسم اشارہ، اس کے لیے مفرد مؤنث کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے شاکر نے کہا تھا ہادی ہی المصابیح، یہ بلبیں ہیں استاد جی۔ پھر استاد نے پوچھا تھا کہ کیا درختوں کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں اے عمیر، تو عمیر نے کہا تھا بکل سرور تلک الاشجار یا معلم۔ اب اشجار یہ جمع ہے غیر ذوی العقول کا، اب اس کی طرف جب عمیر نے اشارہ کیا تو وہ اشارہ تلکا کے ذریعے سے تھا۔ اب آپ یوں سمجھے کہ اگر وہ چیز کی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے اور وہ چیز مذکر ہے تو ھذا کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا، ھذا قلم، ھذا کتاب، ھذا جدار، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے، ھذا دولاب، ھذا صندوق، کئی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ چیز قریب ہے لیکن مؤنث ہے، قریب ہے اور مؤنث ہے، مفرد ہے، تب بھی اس کی طرف ہادی کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا، اسم اشارہ جو ہے وہ ہادی کی استعمال ہوگا۔ جیسے ہادی طلاستن، ہادی قراستن، ٹھیک ہے، ہادی غرفتن، اس طرح سے بہت ساری، ہادی سیارتن، کئی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ دور ہے اور وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ذالکا، اور اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے تلکا، اور مفرد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو پورا حوار ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے سبق وہ غیر ذوی العقول کے بارے میں ہے، اس وجہ سے اس کو تو یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے، کہ غیر ذوی العقول جو غیر عاقل ہے، عقل نہیں رکھتا، ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے تو اس طرح سے کیا جائے گا۔ اب وہ قریب ہے اور جمع ہے تو اس کی طرف ہادی کے ذریعے سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور دور ہے اور جمع ہے تو تلکا کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا۔ بس اتنا سا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہے۔